شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال عليه الصلاة والسلام لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت داعيا. وقال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں محنتیں بہت ہو رہی ہیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں چاہے محنت دین کے نام سے ہو یا دنیا کے نام سے، لیکن محنتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقوں سے اگر ہٹ گئیں تو پھر ہدایت کا وعدہ نہیں ہے. اس لیے کہ مشقت اور مجاہدہ ان دونوں میں فرق ہے. مشقت اور مجاہدہ دیکھنے میں ایک سے لگتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مشقت پر ہدایت کا وعدہ نہیں ہے، مجاہدے پر ہدایت کا وعدہ ہے. سوال اس بات کا ہے کہ مشقت مجاہدے میں کیا فرق ہے؟ کہ مشقت مجاہدے میں فرق اتباع سنت کا ہے. جن کی محنتیں، جن کی کوششیں سنت کے خلاف ہیں ان سے ہدایت کا وعدہ نہیں ہے. جن کی محنت سنت کے مطابق ہے ان سے ہدایت کا وعدہ ہے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں صاف فرما دیا ان تطیعوہ تہتدوا، کہ اگر تم نبی کی اطاعت پر ہو تو ہدایت کے راستے پر ہو. اتباع سنت یہ ہدایت کے لیے اتنی سی بنیادی شرط ہے کہ اگر دین کی محنت بھی سنت سے ہٹا لی جائے تو میں 100 بار قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اس پر ہدایت کا کوئی وعدہ نہیں ہے. وہ ایک مشقت ہے جسے آدمی برداشت کر رہا ہے، لیکن ہدایت کا جو وعدہ ہے صرف اتباع سنت پر ہے. جس طرح مسلمان کو چاہیے کہ اپنی نماز کو سنت پر لائے، اپنی عبادات کو سنت پر لائے، اپنے معاشرے کو سنت پر لائے. میں کہتا ہوں اسی طرح یہ بھی لازم اور ضروری ہے کہ ہدایت کے حاصل کرنے کی کوشش اور محنت کو اس کو بھی سنت پر لائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو صرف دین نہیں دیا ہے بلکہ امت کو عملی طور پر دین کی وہ محنت بھی دی ہے جس سے ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے. اس لیے جو اہمیت دین اور شریعت میں دین کے احکام کی ہے وہی اہمیت اس طریقہ محنت کی بھی ہے جو طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ محنت ہے. میرے دوستوں،
سب سے انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا سب سے بنیادی مقصد اللہ رب العزت کا تعارف کرانا اور لوگوں کے امت کے دلوں میں اللہ کا تاثر پیدا کرنا اور اللہ کے سوا کو لوگوں کے دلوں سے نکالنا، یہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا محنت کا سب سے پہلا قدم ہے، سب سے بنیادی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جو رسول بھیجا ہے ہم نے سب سے پہلے اس پر کلمے کی وحی کی ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ۔ امت کے عقائد درست ہو نہیں سکتے جب تک امت مسلمہ اجتماعی طور پر اس کلمہ لا الہ الا اللہ اس سے متعلق ایک عملی محنت کرنا ہے۔ میں 100 بار قسم کر سکتا ہوں کہ نہ عقیدہ درست ہو سکتا ہے نہ ایمان کامل ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ایمان کی تکمیل کے لیے اور عقیدے کی درستگی کے لیے سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ اس کے مفہوم کو اور اس کے معنی کو دعوت میں لانا ہوگا۔ اس زمانے میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ لوگ اللہ کو اللہ مانتے تو ہیں لیکن اللہ کی وحدانیت کے، اس کی قدرت کے، اس کی صفات کے تذکرے نہیں کرتے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہوا ہے کہ غیروں کے تاثرات اور غیروں کے مال و اسباب کا خوف مسلمان کے دل میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس لیے کہ جو مسلمان توحید کو بیان نہیں کرے گا وہ اللہ کے غیر کی طاقت کو تسلیم کرے گا۔ نہیں ادھر سے چالو کر یا ایھا الناس وحدوا اللہ، اللہ کو ایک ماننا مسلمان کے لیے کافی نہیں ہے۔ اللہ کو ایک مان لینا مسلمان کے لیے کافی نہیں، یہ تو کافر سے مطالبہ ہے، یہ تو اللہ کو ایک مان لے، اللہ کو ایک مان لے، یہ مطالبہ کافر سے ہے۔ مسلمان سے جو مطالبہ ہے وہ اس کا نہیں ہے صرف کہ ہاں میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، بالکل نہیں، اللہ کو ایک ماننے کا مطالبہ کافر سے ہے۔ مومن سے اس کا مطالبہ ہے کہ یہ روزانہ عملی طور پر اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرے، اس لیے کہ ساری نیکیوں کی قبولیت اور اس پر اجر کا ملنا یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے یقین پر۔ توحید کا یقین کیا ہے؟ میں اللہ کو مانتا ہوں، یہ توحید کا یقین ہے؟ نہیں، توحید کا یقین نہیں ہے، یہ توحید کا علم ہے۔ توحید کا یقین یہ ہے کہ مسلمان عبادت سے لے کر، عقائد سے لے کر، معاشرے سے لے کر اپنی تمام ضروریات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف جھکے، اس کو توحید کہتے ہیں۔ تو میں نے پہلی عبادت کی ہے کہ سب سے پہلے مسلمان سے اس کا مطالبہ ہے۔ شہادتین کی گواہی کو حدیث میں عمل کہا گیا ہے، عمل ہے یہ کہ مسلمان روزانہ پابندی کے ساتھ کچھ وقت فارغ کرے اللہ کے توحید کو سننے اور بیان کرنے کے لیے۔ میں آپ سے سب سے بڑی بنیادی بات کہہ رہا ہوں۔ ہر مسلمان کے دل میں لازم ہے، حکم ہے حدیث اور قرآن میں، ایمان والو ایمان لاؤ۔ یہ تو نہیں کہا کافروں ایمان لاؤ، یہاں تو اس زمانے کا مسلمان تو یہ سمجھتا ہے کہ ایمان لانا مسلمان ہونا تھا، وہ ہم نہیں مسلمان، ہم کیا ایمان لائے؟ کیونکہ اسلام کی دعوت کافر کے لیے ہے اور ایمان کا حکم لانے کا مومن کے لیے ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مومن ایمان لایا ہوا ہے، یہ کیوں ایمان لائے؟ اس امر کا پورا کرنا اپنے ایمان کی تجدید کرنا ہے، یہ اصل بات ہے۔ لیکن مسلمان اس امر کی طرف متوجہ نہیں ہے، یہی وجہ مسلمان کے فرائض کے ظاہر کی ہے کہ وہ ایمان جس سے فرائض کی حفاظت ہوتی اور جس سے مسلمان حرام سے بچ سکتا، اس نے اس ایمان کی تجدید کو اللہ اور اللہ کے رسول کا امر نہیں سمجھا۔ آپ توجہ دیں، میں کسی اہم بات کی طرف سب کو لانے جاتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والے تم ایمان لاؤ۔ سوال یہ ہے کہ اس حکم کا کیا مطلب ہے؟ اس حکم کا مطلب حدیث میں ہے کہ حدیث قرآن کی شرح ہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، نہیں جمع کر کے فارغ ہو جاؤ، نہیں
اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے سوال کیا ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ فرمایا اکثر من قول لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کے مطلب اور اس کے مفہوم کی لوگوں کو کثرت سے دعوت دیا کرو۔ لوگ یہ سمجھے کہ اس کلمے کا ذکر کرنے سے ایمان کی تجدید ہو جائے گی۔ میں آپ سے صاف طور پر عرض کرتا ہوں، الحمدللہ دلائل کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ صرف تنہائی کے ذکر سے ایمان کی تجدید نہیں ہوتی، بلکہ صحابہ کا عمل یہ بتلا رہا ہے کہ اجتماعی حلقے مسجدوں میں قائم کرنا ایمان کی تجدید کے لیے، سنو کان کھول کے سمجھیے تھا، اجتماعی حلقے مسجدوں میں قائم کرنا ایمان کی تجدید کے لیے اور ایک فرد کو دعوت دے کر اسے اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے مسجد میں لے کر آنا، یہ صحابہ کرام کے ایمان کی تجدید کا طریقہ تھا۔ لیکن مجھے ضرورت نہ آپ کو ضرورت، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو ہیں ایمان والے۔ ہم بہت بنیادی بات سمجھتے ہیں، ہم سارے عالم سے کہہ رہے ہیں، اور یہ ہمارا خیال نہیں ہے، یہ ایک قرآن حدیث کی کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ امت کے عقائد کے بگڑنے اور اس کے ایمان کے کھوکھلا ہونے کا سبب یہ ہے کہ اس نے کوٹھیاں بنائی، باغات بنائے، گھر بنائے، فیکٹریاں بنائی، حکومتیں بنائی، سب کچھ بنایا، اسے جس چیز کا بنانے کا حکم دیا گیا تھا اس نے اس کو بگاڑا۔ اس لیے عقل سے ذرا سوچو، متوجہ ہو اس طرف کہ حدیث میں، قرآن میں ایمان کی تجدید کا جو حکم ہے اس کی عملی شکل کیا ہے، یہ سوال ہم اسے قائم کر رہے ہیں تاکہ ہر شخص متوجہ ہو کر سمجھے کہ اس کے ایمان کی تجدید کا طریقہ کیا ہے۔ ایمان کی تجدید کا ایک طریقہ ہے، صرف ایک طریقہ ہے، میں حصر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایک طریقہ صرف ایمان کی تجدید کا ہے، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ مسجدوں میں حلقے قائم کیے جائیں اور ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو دعوت دے کر ان کو ان کے کاروبار سے، ان کو گناہوں کے اڈوں سے، ان کو شراب خانوں سے، ان کو ظلمتوں کے ماحول سے نکال کر ایمان سیکھنے کے عنوان پر انہیں مسجد کے ماحول میں لایا گیا۔ ایک آپ سے آسان سوال کرتا ہوں، آپ صبح نکل جائیں قصائیوں کی طرف تو آپ کو صبح سویرے سارے قصائی اپنے اپنے اوزاروں پر، اپنی اپنی چھریوں پر، اپنی اپنی کڑھاڑیوں پر دھار لگاتے ہوئے ملیں گے۔ آپ صبح نکل جائیں کسی بڑھئی کے محلے میں جہاں لکڑی کا کام ہوتا ہو، وہاں آپ کو سارے بڑھئی صبح کو اپنے اوزاروں پر دھار لگاتے ہوئے ملیں گے۔ یہ کیا کر رہے تھے؟ یہ ہم ان اوزاروں سے ہمیں شام تک کام کرنا ہے، اسے گوشت کاٹنا ہے، اسے لکڑی کاٹنی ہے، ہم شام تک کے کام کے لیے اپنے اوزار تیار کر رہے ہیں۔ میں آپ سے یہی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ صبح یہ وقت فارغ کرے اس کے لیے کہ ایمان کے حکم میں بیٹھ کر اپنے ایمان کو تازہ کرے تاکہ شام تک اللہ تعالیٰ کے احکام کو اپنے اعضاء سے پورا کر سکے، مگر کوئی توجہ اس طرف نہیں۔ تجدید تازہ کرنا اپنے ایمان کو اللہ کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے، اسی لیے فرمایا حدیث میں کہ مومن وہی ہے، صرف مومن صرف وہی ہے جس کو ایک عمل اگر خلاف سنت نظر آئے تو مومن کو اس پر غصہ آ جائے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ عمل تو سنت کے خلاف ہے۔ اسی لیے حدیث فرمایا ہے، علماء نے اس حدیث کی روشنی میں فرمایا ہے کہ جس آدمی کو منکر ہوتا ہوا دیکھ کر غصہ نہ آئے اس کے ایمان کا مزہ، ذائقہ ختم ہو چکا ہے، ذائقہ ختم ہو چکا اس کے ایمان کا، جس کو منکر کو دیکھ کر غصہ نہ آئے۔ جس آدمی کو منکر کو دیکھ کر غصہ نہ آئے، منکر کیا ہے؟ اگر ایک آدمی کوئی عمل خلاف سنت کر رہا ہے تو منکر کر رہا ہے، اس لیے کہ جو بھی چیزیں، جتنی چیزیں خلاف سنت ہیں وہ یا طریقہ یہودیوں کا یا نصارہ کا ہے۔
اگر غیروں کے طریقہ آپ کے نزدیک جائز ہیں اور آپ اس طرح سنت و جائز کے درمیان ایک فرق کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے معاشرے کے مرتد ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کا معاشرہ مرتد ہو جائے. میں آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں آج کل بہت سے پڑھے لکھے لوگ اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ جائز الگ چیز ہے سنت الگ چیز ہے, فرض الگ ہے سنت الگ ہے. یہ سنتوں کو یہ کہہ کر چھوڑ رہے ہیں کہ یہ فرض نہیں ہے, یہی ان کے معاشرے کے اختلاف کا اصل سبب ہے. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ ایمان کی تجدید کی ایک مستقل عملی مسنون کہہ رہا ہوں میں, مسنون ایک مسنون طریقہ ہے ایمان کی تجدید کا, ایمان کو تازہ کرنے کا. مسنون اس لیے کہہ رہا ہوں, عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ملاقاتیں کر کے بازار میں لوگوں سے کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو اگر پر ایمان لائیں گے, تو اس نے کہا جی ہم تو ہے ایمان والے, ہم کون سا ایمان لا رہے ہیں. وہ اشکال لے کر گیا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, جا کر عرض کیا کہ ابن رواحہ کہتا ہے آؤ 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 ایمان کے رقم میں ایمان لائیں گے, اور اب تو ایمان لا چکے ہیں آپ پر, ہم کون سا ایمان لائیں. آپ نے کہ ہاں ابن رواحہ جو عمل کر رہا ہے یہ عمل اس کا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, اور یہ مسجدوں میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو سننا کہ یہ آسمان کے فرشتے ایسے حلقوں کو آسمان تک گھیر لیتے ہیں. اللہ ان سب کے مخلوق کا ذکر فرماتے ہیں. ابن عباس فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر کا مطلب یہ ہے, یہ نہیں کہ تم اللہ کا ذکر کرو یہ بڑا ذکر ہے, اللہ تمہارا ذکر کریں آسمانوں میں یہ بڑا ذکر ہے. اور اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ذکر ان کا کرتے ہیں جو دنیا میں اجتماعی طور پر مسجد میں جمع ہو کر اللہ کی بڑائی کے, اس کی صفات کے اور اس کی قدرت کے تذکرے کرتے ہیں. میں مثال کر رہا ہوں, علماء سے بھی عرض کرتا ہوں کہ ایمان کی تجدید جو ہر مسلمان کی ضرورت ہے اور اس کو بڑھانا, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. امام بخاری کا مذہب ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, آپ پڑھیے بخاری شریف, اس میں امام بخاری نے باب قائم کیا ہے ایمان کے بڑھنے کے بارے میں. امام بخاری کا مذہب ہے کہ ایمان بڑھتا ہے, لیکن اس کے ساتھ اس کا جو ان کی جو دلیل ایمان کے بڑھنے کی وہ معاذ بن جبل کا عمل ہے کہ وہ بازاروں میں ملاقاتیں کر کے جلے اجلس بنا نومن ساعتن, آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ ابر پر ایمان لائے. یہ امام بخاری کا مذہب ہے کہ ایمان بڑھتا ہے, اور یہ امام بخاری کا مستدل ہے کہ ایمان کی جو زیادتی ہوتی ہے وہ مسجدوں میں ایمان کے حلقوں میں بیٹھنے سے ہی ہوتی ہے. میں تو آپ سے کھل کر کہہ سکتا ہوں اللہ کے فضل سے کہ انفرادی مطالعہ کر لینا اس سے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی. صاف بات ہے, آپ کو برا لگے گا کیونکہ آپ کو خبر نہیں ہے, اور میں سب کھل کر کہہ رہا ہوں سب سے, انفرادی مطالعے سے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی. ہاں بے شک آپ کو انفرادی مطالعے سے معلومات حاصل ہو جائیں گی, لیکن ایمان کی تکمیل اور اس کی زیادتی کا تو سبب یہی ہے کہ آپ, کیونکہ جب دوسروں کو اللہ کی یاد دلائی جاتی ہے تو اس سے دلوں کا جلا ہوتا ہے, اور جب دوسروں کو قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے, اللہ کے احکامات سنائے جاتے ہیں, تو اس سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں, اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم اذا تلیت علیہم آیاتہ. یہ دونوں آیتیں بتا رہی ہیں کہ یہ ایمان کی تکمیل اور تجدید یہ صرف اپنی ذات سے نہیں ہوتی تنہائی سے, بلکہ اس کے لیے اجتماعی ماحول قائم کرنا یہ ایمان کی تکمیل کا بنیادی سبب ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں ایک کے دو کے ہاتھ پکڑتے, فرماتے کہ آؤ میرے ساتھ, اٹھو میرے ساتھ, چلو میرے ساتھ پر ایمان لائیں گے. فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہے. آپ کہاں تک اس کا انکار کریں گے؟ آپ کیسے انکار کریں گے اس کا؟ عمر کا قول موجود ہے کہ میں یہ کام اس لیے کرتا ہوں, ایک کے دو کے ہاتھ پکڑتا ہوں بازار میں اور انہیں مسجد کے ماحول میں لے کر آتا ہوں, اور یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو. زیادہ واضح کیا بات ہے؟ امت نے مسجدوں کو چھوڑ کر ایمان کو ہی چھوڑ دیا ہے, اس لیے کہ جس کا تعلق بڑے کے گھر سے نہیں ہے اس کے دل سے بڑے کی بڑائی نکل جائے گی.
اس کے دل سے بڑے کی بڑائی نکل جائے گی، جس کا تعلق بڑے کے گھر سے نہیں۔ تو ہم نے عرض کیا کہ یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کا اخلاص، اس کی حقیقت کے حاصل کرنے کا یہ ایک عملی محنت، جس کو واضح کر جائے گا حدیث میں خوب اچھی طرح سے کہ جس کو مسجد میں بکثرت آتے جاتے دیکھو اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو۔ تقویٰ ایمان کی علامت ہے، اور مسجد میں زیادہ وقت دینے والا شخص متقی ہو سکتا ہے۔ حدیث کا میں مکمل کر رہا ہوں، یہ مسجد ہر متقی ہو جائے، آپ نے سنے ہیں کہ فضائل مسجد کے منتخب حدیث، ہر مسلمان یہ طے کر لے کہ مجھے نماز کے علاوہ مسجد کو وقت دینا ہے، مجھے ایمان چاہیے۔ ایک آدمی کمزور ہے، بیمار ہے، اس کو اسپتال کا ماحول چاہیے۔ ایک آدمی ایمان کے اعتبار سے بیمار ہے، کمزور ہے، اس کو مسجد کا ماحول چاہیے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ایمان کی تکمیل کا، ایمان کی تجدید کا جو بنیادی عمل ہے وہ یہ ہے۔ امام جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید العلماء ہیں، اور لوگوں سے کہتے تھے کہ آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ، اب پر ایمان لائے۔ لیکن مسلمان نے اس امر کو اپنے لیے حکم نہیں سمجھا، اور مسلمان نے اس امر کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عبادات میں، معاشرے میں، احکام میں، ہر چیز میں مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑتا چلا جا رہا ہے، جبکہ بات صاف یہ ہے کہ ایمان ہر مسلمان کے ذمہ اتنا ایمان سیکھنا فرض عین ہے جتنا ایمان مومن کو حرام سے روکتا ہے۔ تو میرے دوستوں کو یہ ایک میں نے بنیادی بات عرض کی ہے کہ ایمان کی تکمیل کا اور ایمان کو بڑھانے کا ایک صحابہ کرام کا معمول یہ ہے۔ بات ہے کہ اس امت کے بعد والوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک امت ہونا چاہیے جو امت کے صحابہ نے کیا ہے۔ اس لیے فرمایا ہم مصابیح الہدی کہ وہ ہدایت کے چراغ ہیں، جب تک امت ہو نہیں کرے گی جو پہلوں نے کیا ہے بعد والوں کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ سب سے پہلی جو صفت ایمان، اس کے ساتھ ایک عملی محنت ہے ایمان کی تکمیل کے لیے۔ اسی لیے میں نے جو عرض کی ہے ایک بات، وہ شاید آپ کو ہضم نہ ہو یا آپ اس کے خلاف سوچیں۔ امر معروف نہی منکر، میں نے ایک بات کہی تھی کہ صرف اپنی ذات سے عمل کر لینا یہ ایمان کی تصدیق کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ ایمان کی تکمیل مجموعے کی اصلاح پر موقوف۔ آپ سنیے کتنی کام کی بات ہے اور کتنی گہری بات ہے۔ ایمان ہر مسلمان کے اپنے ایمان کا کمال، دوسروں کو نیکی پر آمادہ کرنے اور دوسروں کو برائی سے منکر سے بچانے پر ہر مسلمان کا اپنے ایمان کا کمال اس پر موقوف ہے۔ میری نماز، میرا روزہ، میرا حج، میری زکات، میری تلاوت، میرے عمل، میری تسبیحات، میرے معمولات آدمی کر رہا ہے، لیکن یہ بات سب یاد رکھیے کہ ایمان کو کمال تک پہنچانا یہ دوسروں کو نیکی پر آمادہ کرنے پر موقوف ہے، مجموعے کی اصلاح پر کی کوشش پر افراد کے ایمان کی تکمیل ہوگی۔ اسی لیے قرآن نے صاف کہا ہے کہ ایمان باللہ چاہتے ہو، اللہ پر ایمان آنا چاہتے ہو تو اس کی عملی شکل یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی پر آمادہ کرو اور لوگوں کو منکر سے بچانے کی کوشش کرو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ ایمان باللہ کا جو تعلق ہے وہ دوسروں کو نیکی پر آمادہ کرنا اور دوسروں کو منکر سے بچانے پر ایمان باللہ موقوف ہے۔ ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں، قرآن سے عرض کر رہے ہیں، اور حدیث میں بھی اسی طرح ہے۔ حدیث میں بھی یہی ہے کہ جو شخص کسی کو منکر کا ہوتا ہوا دیکھ کر ہاتھ سے اس منکر کو بدل دے، یہ اعلیٰ ایمان والا ہے۔
اور اگر یہ زبان سے اس کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے پاس درمیانہ ایمان ہے، اور اگر یہ منکر کو دیکھ کر دل سے غمگین ہوتا ہے تو اس کا ایمان سب سے کمزور ایمان ہے، اور اگر اس کے منکر کو دیکھ کر اس کا دل غمگین نہیں ہوتا تو فرمایا کہ اس کے دل میں ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہے۔ اور بلکہ میرا باپ سمجھتے ہیں اگر کوئی آدمی منکر کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے تو یہ سب سے بڑے گناہ کے اندر مبتلا ہے۔